حامد میر کی طرف سے چند دن پہلے دی جانے والی سٹیٹمنٹ کا اختتامی نوٹ اب آپ کے سامنے ہے۔ کل لیٹر ہیڈ پہ یہ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی۔ راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ جنہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی، اور شکیل انجم جو پریزیڈنٹ ہیں نیشنل پریس کلب کے، اور عامر سجاد سید صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں RIUJ کے، اور افضل بٹ صاحب جو فارمر پریزیڈنٹ ہیں PFUJ کے اور بڑے متحرک کارکن ہیں، صحافیوں کے نمائندہ بھی ہیں، ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی۔ اس کا متن میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ RIUJ اور نیشنل پریس کلب کی کمیٹی نے حامد میر کو 28 مئی کی تقریر کے حوالے سے ملاقات کی۔ اس حوالے سے حامد میر صاحب نے کمیٹی کے سامنے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور یہاں سے سٹیٹمنٹ باقاعدہ شروع ہوتی ہے: گزشتہ ہفتے 28 مئی کو نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر PFUJ کے مظاہرے میں صحافیوں پر بڑھتے ہوئے حملوں کی مذمت کی جا رہی تھی اور افسوس کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ بشمول مجھ پر ہونے والے حملے کے ان حملوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا تھا۔ اس موقع پر چند صحافیوں نے کچھ سخت تقریریں کی۔ میری تقریر سے پیدا ہونے والے غلط تاثر کا مجھے بخوبی احساس ہے، اور میں بغیر کسی بھی دباؤ کے اپنے ضمیر، احساس ذمہ داری اور مروجہ صحافتی اقدار کے تحت یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے نہ اپنی تقریر میں کسی فرد کا نام لیا اور نہ ہی میری فوج سے کوئی لڑائی ہے۔ میں فوج کا بحیثیت ادارہ احترام کرتا ہوں۔ میں نے سیاچن سے لے کر لائن آف کنٹرول تک اور فاٹا سے بلوچستان تک فوجی بھائیوں کی قربانیوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور ان کی کوریج کو باعث فخر سمجھا۔ میرا مقصد ہرگز کسی کی دل آزاری اور جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا، لیکن میرے الفاظ سے پہنچنے والی تکلیف پر میں تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ صحافیوں پر حملوں کا سلسلہ رکوایا جائے اور ان حملوں کے ذمہ داران کو گرفتار کر کے ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اس ضمن میں صحافیوں کے تحفظ کے سلسلے میں پارلیمنٹ میں جلد از جلد قانون سازی بھی کی جائے۔ کمیٹی اس بیان سے اتفاق کرتی ہے اور توقع کرتی ہے کہ یہ معاملہ اب خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا۔ تو ظاہر کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اتنا بڑا جو ایشو کھڑا ہو گیا ہے پاکستان کی فوج، اسٹیبلشمنٹ اور حامد میر کے درمیان، اس میں میڈیٹ کیا جائے۔ تو یہ میڈیشن کے نتیجے میں یہ سٹیٹمنٹ ظاہر ہے آپ کے سامنے آئی ہے۔ ایک لحاظ سے اگر آپ مثبت زاویے سے دیکھیں تو اچھی بات ہے، اگر کہیں پر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا اعتراف کر لینا چاہیے اور معذرت کرنے میں کوئی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر واقعتاً آپ کو لگتا ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ اپنی غلطی مان لیں اور اس کے بعد معاملات کو دوبارہ سے جو قواعد و ضوابط ہے صحافت کے اس کے تحت چلائیں۔ یہ بھی ماننے کی ضرورت ہے کہ صحافیوں کے اوپر حملے جو ہیں وہ تواتر سے بڑھ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحافی اس وقت اپنے بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ جو سنسرشپ کی نوعیت ہے وہ ایک سٹرکچر میں تبدیل ہو چکی ہے، وہ قوانین کے ذریعے ہے، وہ دباؤ کے ذریعے ہے، وہ نوکریوں کے لالچ اور دھمکیوں کی صورت میں ہے۔ اور پاکستان بین الاقوامی طور پر ان چند ممالک میں شامل ہے بدقسمتی سے جہاں پر صحافیوں کے لیے حالات بدترین پائے جاتے ہیں، اور عمومی طور پر بھی جو ہیومن رائٹس کی سچویشن پاکستان میں بنتی ہے وہ پاکستان کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں UN کی طرف سے باقاعدہ خط لکھے جا رہے ہیں کہ جو مسنگ پرسنز ہیں ان کے اوپر آپ فوری اقدامات کریں۔ تو اوورآل جو ماحول ہے اس کے اندر صحافیوں پر بالخصوص آپ کو سختی نظر آتی ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب سول سوسائٹی کے ممبران جو ہیں، بارز جو ہیں، وہ ان ایشوز کو ٹیک اپ کر رہی ہیں، اور یہ سیمینار جو 17 جون کو ہونا ہے اس کا ایک عکس ہے۔ تو یہ تو معاملہ آپ سمجھیں کہ طریقے سے نپٹانے کی اس وجہ سے بھی ضرورت ہے کہ حالات مخدوش ہیں۔ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ اس قسم کے بحران جو ہے مسلسل چلتے رہیں، ان کے نتائج دوسرے صحافیوں کو بھگتنا پڑیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ صحافی کا اوڑھنا اور بچھونا معلومات ہیں، صحافی کا اوڑھنا اور بچھونا ڈیٹا ہے، انفارمیشن ہے۔ اس انفارمیشن کا سچا ہونا اور اس کی ضمانت دینا کہ یہ سچی ہے، اس کو اپنے صحافیانہ اصولوں کے تحت باقاعدہ انڈورس کروانا، اس کو کاؤنٹر چیک کروانا، یہ صحافیوں کی ذمہ داری ہے۔ اور صحافی کی شان ہی یہی ہے۔ شان یہ نہیں ہے کہ آپ نے بیان کیا دیا ہے، شان یہ ہے کہ آپ نے بیان کے اندر معلومات کیا فراہم کی اور معلومات کتنی مستند ہیں۔ تو ایک تو ہمیں معلومات کے بغیر بات نہیں کرنی چاہیے، ایک تو واضح انداز سے میں آپ کو بتا دوں۔ دوسرا یہ کہ سینئر صحافیوں کو لیڈ کرنا چاہیے جونیئر صحافیوں کے لیے مثال کے طور پر، اور میرے خیال میں جتنی ہم اچھی مثالیں بنائیں گے اتنے ہی جو جونیئر صحافی ہیں اس سے زیادہ انسپریشن لیں گے۔ جونیئر صحافیوں کے سامنے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب نے اپنی اپنی جنگ لڑی ہے، اور اپنے طریقے سے جس فریڈم آف سپیچ کے فوائد آپ اٹھا رہے ہیں اس وقت جتنی بھی موجود ہے، اس کو اتنے درجے پر قائم رکھنے میں بھی ہم سب نے اپنا حصہ ڈالا ہے۔
تو اس تعلق کے توسط میں آپ سے گزارش کر سکتا ہوں کہ اپنی بات چیت کے اندر تحمل لے کے آئیے، اپنے جملوں کی تراش خراش کے اندر تدبر لے کے آئیے، اپنی معلومات کو پکا کیجیے۔ بالخصوص جو لوگ براہ راست وی لاگز پر آ گئے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا پر آ گئے ہیں، اور میں تو ویسے سمجھتا ہوں کہ میڈیم تبدیل ہو گیا ہے، صحافت جو ہے اس میڈیم کے ذریعے جاری ہے، لیکن جو لوگ براہ راست وی لاگز کے اوپر آ گئے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ وی لاگز پر آ کر آپ کچھ بھی بات کر سکتے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ کی ہر بات اور ہر لفظ جو ہے وہ جو اتنے عرصے سے ورکنگ جرنلسٹ کام کر رہے ہیں، جن کی آواز کوئی نہیں ہے، جو بہت نامساعد حالات کا شکار ہیں، ان پر اثر ہوتا ہے، ان کے لیے حالات خراب ہوتے ہیں۔ آپ کی سبسکرپشنز بڑھ جاتی ہیں، آپ 15 منٹ آف فیم جس کو کہتے ہیں آپ اس کو حاصل کر لیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس وجہ سے یہ کام کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کو ملتا ہے تو بہت ہی ٹیمپرری بینیفٹ ہے۔ جس کو نقصان ہے صحافت کو پاکستان میں وہ بہت زیادہ ہے۔ تو برائے مہربانی اچھی صحافت کرنے کے بہت اچھے اصول موجود ہیں، سخت بات کرنے کے بہت اچھے اصول موجود ہیں، واضح بات کرنے کے اصول موجود ہیں، سٹینڈ لینے کے اصول موجود ہیں۔ ہمارا شعبہ جو ہے وہ کوئی گرا پڑا شعبہ نہیں ہے، اس کے اندر سینکڑوں سالوں سے ہزاروں افراد نے اپنے تدبر اور محنت کے ساتھ حصہ ڈالا ہے، اور آپ کے لیے وہ پروفیشنل ٹولز اویلیبل کیے ہیں جن کے ذریعے آپ بہترین صحافت کر سکتے ہیں۔ تو برائے مہربانی گزارش میں آپ سے کر رہا ہوں دست بدستہ اور تمام تر ادب کے ساتھ، اور یہ مانتے ہوئے کہ آپ کا حق ہے کہ آپ نے جو بات کرنی ہے اس کو بالکل کھول کے بیان کریں، کہ اپنے صحافی اگر آپ نے آپ کو صحافی کہلوانا چاہتے ہیں تو ان ضابطوں کے تحت رہ کے آپ کو کام کرنا ہو۔ ضابطوں کے تحت رہ کے اگر آپ کام نہیں کریں گے تو لڑائی پھر آپ کی بڑھے گی، تو پھر آپ کو پھر وہ ذاتی لڑائی لڑنی پڑے گی۔ لیکن چونکہ ہم سب صحافی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی ذاتی لڑائی جو ہے تمام صحافیوں کی لڑائی جو ہے بن جاتی ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ اگر غلطی ہوئی ہے تو آپ اس کو مان لیں، اور جس قسم کے حالات بن گئے ہیں اس کے اندر آپ جتنے پروفیشنل انداز سے کام کر سکیں اتنا بہتر ہے۔ اگر آپ کو کہیں پر گائیڈنس کی ضرورت ہے تو آپ کے سینئر صحافی موجود ہیں، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ نیشنل پریس کلب موجود ہے، دوسرے پریس کلبز موجود ہیں، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ نامساعد حالات کے اندر رہتے ہوئے آپ اچھی صحافت کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے گالی اور توتکار کے ذریعے ہی کام کرنا ہے تو پھر دیکھیے اس کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ پھر اگر آپ سیر گالی دیں گے تو سوا سیر جواب آئے گا، اور اس طرح ہم صحافت سے ہٹ جائیں گے اور گالم گلوچ میں پھنس جائیں گے، جو کہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ تو خوشائند بات ہے، اگر غلطی ہوئی ہے تو معاملے کو ڈیفیوز کر دیا گیا ہے، یہ سٹیٹمنٹ بھی سامنے آ گیا ہے۔ میرے خیال میں اس کے بعد اس معاملے کو ختم ہو جانا چاہیے۔